السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آج سے شروع ہونے والا عدالتی ہفتہ بڑا تہلکہ خیز ہوگا۔ عدالتی محاذ پر اس پورے ہفتے میں بہت کچھ ہوگا۔ اس ہفتے میں کیے جانے والے فیصلے طے کریں گے کہ سپریم کورٹ پارلیمان کے ماتحت رہے گی یا آفریدی سپریم کورٹ کی کھوئی ہوئی عزت بحال کروا لیں گے۔ آج 4 نومبر ہے، کل 5 نومبر سپریم جوڈیشل کونسل کا پہلا اجلاس ہونا ہے، جس اجلاس میں آئینی بینچ کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ تمام تر نظریں سپریم جوڈیشل کونسل کے پہلے اجلاس پر تھیں، لیکن اس اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے ہی بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، وہی منصور علی شاہ جن کا رستہ روکنے کے لیے پورا نظام متحرک تھا، جن کے لیے پورا نظام دن رات کام کرتا رہا، منصور علی شاہ ہی اس آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ شرائع دستور سے اب تک کی سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، یحییٰ آفریدی کے پہلے ہفتے میں کیے جانے والے فیصلوں کے بعد اب اس نظام کا سارا دار و مدار آئینی بینچ کے سربراہ پہ ہے۔ یعنی یہ پورا نظام چاہتا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ اس جج کو بنایا جائے جو جج قاضی کی طرح سپریم کورٹ میں اس نظام کا سہولت کار ہو۔ اس پہلے ہفتے میں یحییٰ آفریدی نے جب سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، 4-5 بڑے فیصلوں نے شہر اقتدار میں جو ہلچل مچائی، شہباز حکومت اور شہباز حکومت کو لانے والوں کی جو نیندیں حرام کیں، اس کے بعد پورا زور لگایا جا رہا تھا کہ اب آئینی بینچ جو بنے گا، جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک شک رکھی گئی کہ سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ ہوگا، اس آئینی بینچ میں کم از کم 5 سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے، حکومت سے ریلیٹڈ جتنے بھی آئینی کیسز ہوں گے وہ یہ بینچ سنیں گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز حکومت کو اس پورے نظام کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے میں ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے بتا دوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کون سے ہیں اور کیسے وہاں پر پوری گیم تبدیل ہوئی ہے۔ منصور علی شاہ کیسے آسانی سے آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین میں یحییٰ آفریدی، پھر سینئر پیونی جج منصور علی شاہ، منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، پھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، منصور آوان اٹارنی جنرل، پھر آفتاب شیخ نون لیگ سے ہیں، 8ویں نمبر پہ فاروق ایچ نائک، پھر عمر ایوب پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، 10ویں نمبر پہ شبلی فراز، اور 11ویں نمبر پہ خاتون سول سوسائٹی کی ممبر ہیں جنہیں نامزد کیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے، روشن خورشید صاحبہ۔ یہ 11 لوگ ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران۔ اب جو اجلاس ہونا ہے اس اجلاس کا ایجنڈا ہی یہ رکھا گیا ہے کہ آئینی بینچ، ایک آئینی بینچ ہوگا، مختلف آئینی بینچز بنائیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس آئینی بینچ کو ہیڈ کون کرے گا۔ کیا اس آئینی بینچ کا سربراہ یہ نظام اپنی مرضی کا لگوانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ یحییٰ آفریدی والا جو بلنڈر شہباز حکومت سے ہوا یا جو غلطی ہوئی، کیونکہ اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ میں پہلے سے زیادہ طاقتور کیا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جس میں امین الدین خان کو شامل کروایا گیا۔ یحییٰ آفریدی نے اپنے پہلے انتظامی حکم کے مطابق امین الدین خان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے باہر پھینکا اور منصور علی شاہ، منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بنایا۔ پھر یہ نظام اس کوشش میں تھا کہ سپریم کورٹ کی سینیورٹی لسٹ یحییٰ آفریدی کے بعد شروع کی جائے، کیونکہ یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ میں ٹیکنیکلی تیسرے نمبر کے سینئر جج تھے، اور یہ پورا نظام اس کوشش میں تھا کہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے سینئر پیونی امین الدین خان ہوں، اس کے بعد جمال خان مندوخیل، لیکن یحییٰ آفریدی نے سینیورٹی لسٹ میں بھی تبدیلی کی، منصور علی شاہ کو سینئر پیونی جج اور منصور علی شاہ کو تیسرا سینئر جج بنایا۔ تو اب صرف آئینی بینچ وہ واحد رستہ رہ گیا ہے اس نظام کے پاس جس کے ذریعے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو پچھلے 12 گھنٹوں میں سپریم کورٹ کی راہداریوں سے ہمارے کریڈیبل سورسز نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ منصور علی شاہ ہی آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ یعنی وہ منصور علی شاہ جن کا یہ نظام رستہ روک رہا تھا، نہ صرف یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں انہیں طاقتور کیا، بلکہ اب ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس ٹائم جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہیں ان کی ڈویژن میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح بڑی آسانی سے حکومت کو شکست ہونے جا رہی ہے۔ مثلاً
پیپلز پارٹی کی طرف سے اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں فاروق ایچ نائک۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ فاروق ایچ نائک یا آفریدی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ووٹ دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کسی صورت ایک ایسے چیف جسٹس کے خلاف ووٹ نہیں کرے گی جس چیف جسٹس نے اب سپریم کورٹ میں اگلے 3 سال رہنا ہے۔ یعنی جو مرضی کر لیا جائے، سیدھے ہوں الٹے ہوں، یا آفریدی نے 3 سال رہنا ہے۔ یعنی 2027 میں جا کر یا آفریدی نے چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہونا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 3 سال تک پیپلز پارٹی یا آفریدی کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے گی؟ کیا یا آفریدی کے خلاف ووٹ دیا جائے گا؟ بالکل نہیں دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے قریبی لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر پیپلز پارٹی یا آفریدی کے نام پر متفق ہوگی، یعنی جو نام یا آفریدی فلوٹ کریں گے اس شخص کو سپریم جوڈیشل کونسل نامزد کرے گی آئینی بینچ کے لیے۔ اس شخص کو آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے۔ فاروق ایچ نائک اس نام پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اب پیچھے رہ گئے نون لیگ کے 3 لوگ۔ مان لیں کہ اعظم نذیر تارڑ، منصور عوان اور شیخ آفتاب امین الدین خان کے نام پر زور لگائیں گے۔ امین الدین خان خود کو ووٹ نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک دلچسپ سچویشن ہے، کیونکہ 11 لوگ ہیں اس سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین۔ اگر 5 بھی ایک طرف ہو جاتے ہیں تب بھی جو یا آفریدی فیصلہ کریں گے آئینی بینچ کا سربراہ وہی ہوگا۔ اب ایک اور زبردست ڈویژن اس آئینی بینچ کے اندر ہے جو کہ آئینی ترمیم کے اندر لکھی گئی تھی۔ آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا کہ آئینی بینچ کا ایک ممبر تمام صوبوں سے ہوگا، 5 ججز ہوں گے، ان میں سے ایک سربراہ ہوگا، باقی 4 صوبوں سے ہوں گے۔ اس اعتبار سے خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ ہو جائیں گے پنجاب سے، منیب اختر سندھ سے، عطر من اللہ KPK سے، اور جمال خان مندوخیل بلوچستان سے۔ جمال خان مندوخیل کے علاوہ نعیم اختر افغان بھی ہو سکتے ہیں جن کا بلوچستان سے تعلق ہے، اور یا آفریدی KPK سے ہیں۔ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے شہر اقتدار میں کہ اگر منصور علی شاہ کے نام پر اتفاق نہیں ہوتا، یہ سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین کہہ دیتے ہیں، یعنی میجورٹی اعتراض کر دیتے ہیں یا آفریدی سے، تو پھر یا آفریدی ہی آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ یعنی یا آفریدی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بھی ہوں گے، آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی حکومت کو بدترین شکست ہوگی، کیونکہ یا آفریدی کے پہلے چند فیصلوں نے جس طرح اسلام آباد سے لے کر پنڈی تک نیندیں حرام کی، جس طرح تمام لوگوں کو پریشان کیا، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یا آفریدی کا انتخاب کر کے شہباز حکومت نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ یا آفریدی سے جو توقع کی جا رہی تھی وہ ان تمام تر توقعات کے برعکس چل رہے ہیں۔ یا آفریدی زبردست فیصلے کر رہے ہیں، ابھی تک وہ کم از کم زبردست فیصلے دے رہے ہیں۔ آج سے جس عدالتی ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے، اصل کڑا امتحان یا آفریدی کا آج سے شروع ہوگا۔ میں نے کل رات کو ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انتظار حسین پنجوتھا کے ساتھ جو ہوا، اصل یا آفریدی کا امتحان یہ والا کیس ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ آج پیر کا دن ہے، ممکن ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انتظار حسین پنجوتھا کو بلائیں، پھر کرسٹل کلیئر ہوگا کہ یا آفریدی سپریم کورٹ کی کھوئی ہوئی عزت واقعی بحال کرنا چاہتے ہیں۔ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہونا ہے، اس اجلاس میں کس شخص کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے، یہ $1 ملین سوال ہے۔ تمام تر خبریں، تجزیے اور کیلکولیشنز اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو دیکھتے ہوئے یہی ہیں کہ معاملات منصور علی شاہ کے حق میں ہیں۔ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے نامزد کردہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، اور اس آئینی بینچ میں پھر منیب اختر، عطر من اللہ، جمال خان مندوخیل اور ایک کوئی اور جج ہوگا، اور وہ عین ممکن ہے کہ امین الدین خان ہو۔ اگر یہ والا بینچ بن جاتا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ شہباز حکومت کا وہ پورا پلان ناکام ہوگا جس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، کیونکہ 2 ہی مقصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا اپنی مرضی کا چیف جسٹس، اور دوسرا مقصد سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ۔ وہ تو مولانا نے آئینی عدالت بنوانے سے انکار کیا، انہوں نے ریزسٹنس کی، تو اس کے بعد یہ پلان بنا کہ ایک آئینی عدالت الگ سے نہیں بنے گی، آئینی بینچ بنے گا۔ اب اگر آئینی بینچ کے اندر بھی شہباز حکومت یا شہباز حکومت کو لانے والے اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ نہیں کر سکے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس نظام کو شکست ہو جائے گی۔ تو یا آفریدی کا اصل امتحان اگلے 48 سے 96 گھنٹوں کے اندر ہوگا، جو کلیئر ہوگا۔ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اس ہفتے میں کیے جانے والے فیصلے یہ طے کریں گے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمان کے ماتحت رہنا ہے یا آفریدی نے سپریم کورٹ کی عزت بحال کروانی ہے۔ ابھی تک تو
سپریم کورٹ کی عزت کم از کم وہ بحال کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن سپریم کورٹ میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس تہلکہ خیز عدالتی ہفتے میں جو کچھ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ ایک بات ضرور ہے کہ یہ نظام جس منصور علی شاہ کو کمزور کر رہا تھا وہ پہلے سے طاقتور ہو چکے ہیں۔ اگر وہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی بن جاتے ہیں تو پھر تو سپریم کورٹ میں کھیل بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔